انگریز کے ہندوستان سے جانے کا کوئی امکان کسی شخص کو بھی نظر نہیں آ سکتا تھا۔ انہوں نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہوگا، اٹ از دی ڈیسٹنی۔ یہ آپ کو دو کتابیں جو دیے گئے ہیں ان میں یہ اقتباسات سارے جو ہیں یہ دے دیے گئے ہیں تاکہ تقریر کے دوران تو ان کا حوالہ ہی ہوگا، آپ ان کو پڑھ کر تفصیل سے جان سکتے ہیں۔ اور اس میں پھر انہوں نے ایک مزید انجیکشن دیا جسے میں کہتا ہوں، ابھی تک مسلم لیگ کی تحریک چل رہی تھی ایک نیگیٹو موٹیو پر، خوف 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 خوف، ہندو کا خوف، ہندو ہمیں دبا لے گا، ہندو ہمارے اوپر ظلم کرے گا، ہندو ہمارا مذہب بھی بدل دے گا۔ اب تو شدی کی تحریک بھی شروع ہو چکی تھی، راجستھان میں بڑے پیمانے پر شدی ہو رہی تھی۔ اسی کے جواب میں مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغی جماعت قائم کی ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ بہرحال وہ جو ایک خوف کا ایلیمنٹ تھا، ظاہر بات ہے یہ نیگیٹو ایلیمنٹ ہے، منفی ہے۔ اب یہاں آ کر اقبال نے ایک مثبت جو ہے انجیکشن لگایا۔ میں کہا کرتا ہوں جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں مریض اسپتال میں پڑا ہے اور وہ جو ہے گلوکوز کی بوتل لگی ہوئی ہے اور ٹیوب میں سے جا کر گلوکوز مسلسل جا رہی ہے خون میں۔ اب اگر کوئی اور ٹیکہ لگانا ہے تو اسی کی ٹیوب کے اندر ٹیکہ لگا دیتے ہیں، خام خواہ کوئی اور پرک جو ہے مریض کو کاہے کو دینی ہے۔ اب انہوں نے یہ پرک دیا ہے مسلم لیگ کے اندر، مثبت جذبہ۔ اگر ہمیں ایک آزاد مسلمان ملک مل جاتا ہے تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے پر جو بدنما داغ اور دھبے دور ملوکیت میں آ گئے تھے انہیں ہٹا کر صحیح اسلام کا ایک نقشہ دنیا کے سامنے پیش کریں، اور اس میں اصول نے ہم اپنے اوریجنل اصول اور آج کے دنیا کے تقاضوں کو جمع کر کے ایک نظام بنائیں اور اسے گویا کہ پوری دنیا کے لیے لائٹ ہاؤس بنا دیں۔ یہ پازیٹیو جذبہ آ گیا۔ صرف ہندو کے خوف کی بات نہیں، ہم اسلام کا احیاء چاہتے ہیں۔ اب آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ عرب امپیریلزم، عرب شہنشاہی، بنو امیہ، بنو عباس کی حکومتیں کیا تھی؟ ملوکیت۔ کہہ دیتے ہیں ہم خلیفہ، یہ خلیفہ تھے۔ خلیفہ تو ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان تھے، علی تھے، چٹائیوں پر بیٹھنے والے، کوئی محل نشین تو نہیں تھے۔ یہ تو بادشاہ تھے، ان کا کر و فر تھا، ان کے خزانے تھے، ان کے محل تھے، ان کے عیاشیاں تھیں، ان کے ناؤ نوش تھے۔ کوہ قاف کا سارا نسوانی حسن لا کر اپنے محلوں میں ہزار لونڈیاں جو ہے، اس کیا تھا؟ یہ اسلام تھا۔ اور دنیا تو اسلام کو انہی کے حوالے سے دیکھتی ہے۔ وہ 10 برس مدینے کی ریاست کے اور 30 جو ہیں وہ خلافت راشدہ کے، 40 برس، اور یہ سارا جو ہے آگے پیچھے جو ہوا 1000 برس میں، تو اسلام تو انہیں دیکھیں گے اسی حوالے سے۔ تو آج گویا کہ ہمیں ایک موقع مل جائے گا کہ ہم اسلام کا وہ نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر سکیں۔ ظاہر بات ہے کہ عرب ملوکیت سے پہلے کیا تھا؟ خلافت راشدہ تھی، تو گویا کہ لفظ خلافت راشدہ اس میں نہیں آیا ہے، لیکن یہ کہ اس کے معنی تو خلافت راشدہ کے، اس کا نظام قائم کیا جائے اور دنیا کو دکھایا جائے کہ come and see with your own eyes, this is Islam۔ یہ ہے مثبت انجیکشن جو علامہ اقبال نے مسلم لیگ کے جسد میں لگایا ہے۔ یہی انجیکشن علامہ اقبال نے ایم اے جناح کو لندن میں جا کے لگا دیا۔ 1932 کی گول میز کانفرنس، تیسری گول میز کانفرنس میں جناح صاحب تو شریک نہیں تھے، وہ تو سیاست چھوڑ چکے تھے۔ اب دیکھیے جناح صاحب کی زندگی کے یہ دو دور بالکل ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ وہ تو وہاں تھے انگلینڈ میں اپنی پریکٹس کر رہے تھے، اقبال گئے، اقبال اس کانفرنس میں گئے تھے، گول میز کانفرنس 1932، وہاں ملاقاتیں کی ہیں اور یہی نقشہ ان کے سامنے رکھا ہے کہ یہ ہندو مسئلہ، ہندو مسلم مسئلہ چھوڑ کر اسلام کے مسئلے کو لے کے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ ہے در حقیقت وہ چیز جس کے سے کہ قلب ماہیت ہوئی ہے محمد علی جناح کی۔ میں آپ کو کچھ اقتباسات سناؤں گا کہ محمد علی جناح کی نگاہ میں اقبال کا مقام کیا تھا۔ پہلے میری بات سن لیجئے۔ جیسے کہا ہے مولانا روم نے، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریز نہ شد۔ مولوی رومی جو ہے مولائے روم نہیں بن سکتا تھا جب تک کہ شمس تبریز کے روحانی فیض سے فیض یاب نہ ہوتا۔
محمد علی جناح قائد اعظم نہیں بن سکتا تھا اگر اقبال کے فیض سے فیضیاب نہ ہوتا۔ مولوی رومی کو مولانا روم بنانے والا شمس تبریز اور ایم اے جناح کو قائد اعظم بنانے والا علامہ اقبال۔ اس میں مجھے خیال ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں بڑے پریشان ہو جائیں گے، کچھ باتیں نہیں ہیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ خود قائد اعظم نے جو کچھ کہا ہے علامہ اقبال کے بارے میں وہ آپ کو سنا دوں۔